ہم نے اپنا وقار کھو دیا. ورنہ قادیانی کی کیا جرت ہے کہ وہ بول بھی جائے. ایک ملک آئین ہے. نہیں جی ان کے اقلیتوں والے حقوق ہیں تو پہلے انہیں کہو نا اقلیت بنے تو صحیح. پتہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات سوائے چند بندوں کے. وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں. پاکستان کا آئین انہیں قادیانی کہتا ہے, غیر مسلم کہتا ہے. ایک بندہ آئین کو مان ہی نہیں رہا, وہ کہتا ہے میں اقلیت ہوں ہی نہیں. آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ اقلیت ہے اور اس کو اقلیتوں کے حقوق دو. او بھائی وہ دہشت گرد ٹولہ ہے, وہ آئین پاکستان کا باغی ہے. چیف جسٹس صاحب سے کوئی بندہ پوچھے تو صحیح کہ قادیانی آئین پاکستان کو مانتے ہیں؟ وہ تو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم تو غیر مسلم ہیں ہی نہیں. آئین کہہ رہا ہے غیر مسلم ہے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں. پھر پنجاب اسمبلی نے یہ پاس کیا تھا کہ انہیں احمدی نہ کہا جائے. آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے, اس پر ہم نے پورا جمعہ پڑھایا. پنجاب اسمبلی نے پاس کیا تھا کہ احمدی بھی ایک اسلامی نام ہے. اور آپ نے فیصلے میں جگہ جگہ اسمبلی پاس کر رہی ہے کہ احمدی نہ کہا جائے, آپ نے جگہ جگہ انہیں احمدی لکھا ہوا فیصلے میں. اب پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ مولوی آئین پر عمل کریں تو قادیانی نہیں کریں گے. وہ خود کو غیر مسلم مان ہی نہیں رہے. آئین کہہ رہا ہے غیر مسلم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اقلیت مانو. اقلیت تو تبھی مانے نا کہ جب وہ آئین کو مانے. آئین کا باغی بندہ بھی کسی یہاں پر سہولت کا حقدار ہے تو ہمیں بتائیں. آئین کا باغی بندہ تو جو پاکستان کا آئین ہے, ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہم پورے پاکستان کے اندر امت مسلمہ جو احتجاج کر رہی ہے, جو جلسے کر رہی ہے, ریلیاں نکال رہی ہے, جلوس نکال رہی ہے, مقصد ایک ہے کہ قادیانیوں کے خلاف جو فیصلہ آیا وہ آئین پاکستان کے مطابق کیا جائے. آپ میرے جملے کو سمجھیں گے نا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ واحد ملک ہے جس کی عوام اپنے قانون دانوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے, اللہ کا واسطہ ہے آئین کے مطابق کر دیں. یہ واحد ملک ہے کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے کہہ رہے ہیں 10 اداروں سے رہنمائی مانگی گئی. مفتی منیب الرحمان صاحب سر فرشت تھے, رہنمائی مانگی گئی کہ ہمیں لکھ کر دیں اس فیصلے کے اندر کون سی چیز ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام کے خلاف ہے. 10 ادارے ہیں, 10 جامعات ہیں, 10 مدارس ہیں. ان لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ مدرسے اہم نہیں ہوتے, جن لوگوں کے نزدیک مدرسے مذاق ہوتے ہیں, جو لوگ مدرسوں کا مذاق اڑاتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فیصلے کے اندر موجود ہے کہ 10 جامعات سے کہا کہ مجھے اس مسئلے کے بارے بتائیں کہ اس میں کیا سقم ہے, کیا خرابی ہے. 10 میں سے 9 نے انہوں نے لکھ کر دیا یہاں سے خراب ہے, یہاں سقم ہے, یہاں خرابی ہے, یہاں خرابی ہے. ہم نے پریس کانفرنس میں بتایا سارا, یہاں خرابی ہے, یہاں خرابی ہے, یہاں خرابی ہے. وہ 9 نے بتایا. جو 10واں تھا وہ جس کا دماغ پہلے خراب ہے, جاوید احمد غامدی, جس کے نزدیک معاذ اللہ استغفر اللہ درود تاج بھی شرک ہے, جس کے نزدیک میلاد بھی شرک ہے, جس کے نزدیک کہتا تراویح نام کی نماز ہی کوئی نہیں ہے, جس کے نزدیک تراویح جماعت ہی کوئی نہیں ہے, جس کے نزدیک صحابہ بھی غلطیاں کرتے ہیں, جس کے نزدیک معاذ اللہ استغفر اللہ ممکن ہے کہ قرآن میں بھی غلطی ہو جائے. جس بندے سے جج صاحب جس کی بات مان رہے ہیں, 9 بندے کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. ایک بندہ جس نے لکھ کر دیا ہے جاوید احمد غامدی نے کہ میرے پاس کوئی دارالافتاء نہیں ہے, اس نے میرے پاس موجود ہے اس کے لفظ کہ میرے پاس کوئی دارالافتاء نہیں ہے. مختلف الخیال لوگ یعنی مختلف خیالوں کے لوگ میرے پاس جمع ہیں, میں نے اس پر کیا تحقیق کر کے دینی ہے, لفظ ہیں اس کے, تسی وہی منی بیٹھے گئے. اور جنہوں نے واضح لکھ کر دیا کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں کہ یہ شریعام بھی تبلیغ کرے تو بھی جرم, بند کمرے میں کریں تو بھی جرم. سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں, اہل ایمان اور غیرت مند لوگ بیٹھے ہو, اگر یہی فیصلہ اللہ نہ کرے برقرار رہ جائے کہ 4 دیواری کے اندر وہ تبلیغ کر سکتے ہیں, توجہ ہے جی, مسئلہ سمجھنا, مہربانی فرما کے اپنے ضمیر کو جواب دینا. اگر یہ فیصلہ قائم رہ جائے, اس چیف جسٹس صاحب سے سوال ہے کہ 4 دیواری میں اگر کسی شادی ہال کے اندر بیٹھ کر وہ پروگرام کرتے ہیں, اپنا مربی بلاتے ہیں, تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کے مجمع وہاں پہ جمع کرتے ہیں, غربت تو یہاں تک آئی ہے, غربت تو آپ نے یہاں تک پیدا کر دی ہے, مصنوعی غربت.
مصنوعی غربت تو یہاں تک کر دی ہے، ورنہ آپ کے کتے بھی مربے کھا رہے ہیں، آپ کے کتے بھی مربے کھا رہے ہیں، غربت یہاں تک آ گئی ہے۔ قادیانی لالچ دے رہا ہے جرمنی کے ویزے کا، قادیانی لالچ دے رہا ہے رشتے کا، قادیانی لالچ دے رہا ہے امریکہ برطانیہ کے ویزوں کا، اور شادی حال میں پروگرام ہے، قاضی صاحب آپ دروازے پہ بیٹھیں گے روکنے کے لیے کہ مسلمانوں نے اندر نہیں جانا؟ بندے تو جائیں گے دھڑا دھڑ ویزوں کے لیے، بندوں کے نزدیک تو عمر 1500 سال ہے، وہ تو جرمنی کا ویزا لے کے پتہ نہیں کیا کیا بیچ آتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایمان کی اہمیت کیا، ان کے نزدیک نماز کی اہمیت کیا، ان کے نزدیک قرآن کی اہمیت کیا؟ انہیں روکیں گے وہ کہیں گے چار دیواری میں۔ آپ نے تو ملک کا نظام ہی تباہ کر دیا سارا۔ اور پھر